گفتگو ختم کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مردوں کو تو بڑی فضیلت مل جاتی ہے، مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، مرد جا کے جہاد کرتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے یا رسول اللہ کیا ہم گھر میں رہ رہے کہ یہ فضیلت پا سکیں گی؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اگر تم گھر کے اندر رہو گی، چار دیواری کے اندر رہو گی، پردے داری کا خیال رکھو گی، شوہر کی عزت اور تعظیم کو برقرار رکھو گی، شوہر کے مال کی حفاظت کرو گی، تو کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالی تمہیں مجاہد جو میدان جہاد میں جا کر لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، زخموں سے چور چور ہوتا ہے، پھر آخر میں شہادت کا رتبہ پاتا ہے، فرمایا تم اگر گھر میں رہ کر اس کی عزت، اس کی تعظیم، اس کے مال کی حفاظت، اپنی عفت اور عصمت کو برقرار رکھو گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم خدا تمہیں مجاہدانہ زندگی عطا فرمائے گا، اس مجاہد جتنا ثواب عطا فرمائے گا جو میدان جہاد میں جا کے لڑ رہا ہے، اس شہید جتنا درجہ عطا فرمائے گا جو میدان کارزار میں جا کر تیروں، تلواروں اور نیزوں سے چور چور ہو کر اپنی جان افریج پیش کر رہا ہے، رب صرف عورت کو گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ مرتبہ دے دے۔ آج ہم نے اس مرتبے کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اس منصب کو چھوڑ دیا، ہماری ماؤں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے ہماری رشتوں کو پامال کیا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹی پیدا ہوتی ہے تمہارے گھر میں رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، بیٹی بہن بنتی ہے تمہاری قوت اور طاقت بن جاتی ہے، اس کو شادی کر کے تم شوہر کے گھر بھیجتے ہو، وہ شوہر کے لیے شجاعت اور بہادری کا پیکر ہوتی ہے، جب اس کی آنگن میں پھول کھلتی ہے ان کے لیے جنت کا نمونہ ہوتی ہے۔ یہ باتیں تو آپ جانتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کب آئے گی؟ جب ماں کو اس کی ماں نے، اس کے والدین نے جنت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہوگا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کب آئے گی؟ وہ بیٹی شوہر کی شجاعت اور بہادری کا پیکر کب بنے گی؟ جب ہم نے اس کو تعلیم، تعظیم، مرتبہ، عزت اور وقار دے کر بھیجا ہوگا۔ ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے وقت یہ چیز کہی ہوگی، اب یہ تیرا گھر نہیں، وہ تیرا گھر ہے، وہاں تیری عزت ہے، یہاں آ کے رہے گی تو ہماری عزت بھی خراب ہوگی، تیری بھی خراب ہوگی۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ پتر میں دیکھ لی نہ کردہ کیجیے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے اندر ہوں گی تو پھر ہمارے گھر برباد ہی ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب تبارک و تعالی اس کو مجاہد جتنا ثواب عطا فرمائے، رب تبارک و تعالی اس کو گھر رہنے کی وجہ سے شہید جتنا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم لوگ کس ڈگر پہ یار اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو جدید تعلیم نہ دیں تو ہمارا گزارا نہیں ہے، دینی چاہیے، ضروری ہے، لیکن ایسی تعلیم نہیں جو تعلیم باپ کی عزت کو ختم کر دے۔ وہ تعلیم کیا ہے جو بیٹی کا سر ننگا کر دے۔ آج ہماری ان پڑھ بیٹیاں، ہماری ان پڑھ بہنیں، ہماری ان پڑھ مائیں اپنے سر کو ننگا نہیں ہونے دیتی، اور ہماری جو جدید پڑھی لکھی ہیں، ہم جن کو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھا کر وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے نیچے پھینک دیتی ہیں، کہتی ہیں ہم عزت کی مالک ہیں۔